رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. اچھا، قرآن کا یہ جو لغوی معجزہ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. یہ اس کہانی کے بارے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دی. تو اس سیاق و سباق میں یہ قصہ چل رہا ہے. 3 مختلف جگہوں سے قرآن کے آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ پہلی جگہ ہے کہ سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 28. اس میں یہ ہے پھر وہ اپنے دل میں ان سے ڈرا، یعنی ان فرشتوں سے. ٹھیک ہے، وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے. انہوں نے کہا ڈریے نہیں ہے، فرشتوں نے کہا، اور اسے ایک ذی علم یعنی علم والے لڑکے کی پیدائش کا مجدہ سنایا. کس نے سنایا؟ فرشتوں نے سنایا. ٹھیک ہے، فرشتوں نے خوشخبری ان کو دی بیٹے کی. اور غالباً یہ جو بیٹا ہے یہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہے. اچھا، اب سورہ ہجر میں یہ کہانی ہے. انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، یعنی فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. ہم سے مراد کون؟ فرشتے دے رہے ہیں ان کو خوشخبری. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی فرشتے دے رہے ہیں خوشخبری، سورہ ذاریات میں، سورہ ہجر میں بھی. لیکن اب سورہ ہود میں ہے، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 71. ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی. پھر ہم سے مراد کون ہے یہاں پہ؟ اللہ سبحانہ وتعالی. ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. اب دیکھیں یہاں پہ خوشخبری کون دے رہا ہے؟ کس کی طرف منسوب کی جا رہی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف. اب یہی میں آپ کو دکھا رہا تھا. یہ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ سورہ ذاریات میں منسوب کی خوشخبری فرشتوں کی طرف وہ دے رہے ہیں، سورہ حجر میں منسوب کی فرشتوں کی طرف وہ خوشخبری دے رہے ہیں. لیکن سورہ ہود میں آ کر اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں دے رہا ہوں تمہیں خوشخبری. اب ظاہری بات ہے یہ کوئی منطقی اس میں تضاد نہیں ہے. دیر از نو لاجیکل کانٹرڈکشن، بیکاز جو پیغام بھیجتا ہے اس کی طرف سے ہی ہوتا ہے، لیکن وہ جو میسنجر ہے بیچ میں وہ صرف اس کی طرف سے پیغام دے رہا ہوتا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر آپ کہیں کہ مجھے پیغام دینے والے نے دیا یا وہ جو پیغام لا رہا تھا اس نے دیا. اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر. تو اب سوال یہ کہ یہاں پہلی 2 آیتوں میں اللہ نے فرشتوں کی طرف کیوں منسوب کی خوشخبری کہ وہ دینا خوشخبری، اور سورہ ہود میں خود کیوں کہا کہ میں دے رہا ہوں، میں نے دی، ہم نے اس کو اسحاق کی خوشخبری دی. اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات سمجھیں. جب آپ کو کوئی بڑی خوشخبری ہوتی ہے، بہت بڑی خوشخبری، انتہائی بڑی خوشخبری، کیا آپ چاہتے ہیں آپ کسی کے ذریعے بھیجیں، کسی کو واٹس ایپ پہ میسیج کر دیں، کوئی خاص طور پہ جو آپ کو بہت قریبی رشتہ دار ہے، آپ کے ماں باپ یا کوئی بہت قریب ہو آپ سے، اس کو واٹس ایپ پہ میسیج بھیجیں، SMS بھیج دیں، کوئی ڈاک کے ذریعے بھیج دیں، یا اگر بہت ہی بڑی خوشخبری ہے تو کیا آپ چاہیں گے آپ خود اس بندے کے پاس جائیں، اس سے گلے ملیں، اس سے اس خوشی کے موقع پر اس کے ساتھ مل کے بیٹھیں، اسے سنائیں اور اپنے ساتھ جذبات شیئر کریں؟ ظاہری بات ہر شخص چاہتا ہے کہ جو خاص طور پہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے، اس کے قریب ہوتے ہیں، تو جتنی بڑی خوشخبری ہوتی ہے اتنا آپ چاہتے ہیں کہ بیچ سے جتنے فاصلے ہیں وہ مٹاؤ، خود جا کے سنایا جائے. تو اب آپ دیکھیں سورہ ذاریات میں کس چیز کی خوشخبری دی جا رہی ہے؟ اسے ایک ذی علم، ایک لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک لڑکے کی، ایک بچے کی. سورہ ہجر میں کس چیز کی خوشخبری دی جا رہی ہے؟ ہم نے اسے ایک بڑے سیانے لڑکے کی. یہاں پہ بھی ایک لڑکے کی، ایک بچے کی خوشخبری دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی. ان دونوں میں ایک لڑکی کی خوشخبری دی جا رہی ہے. لیکن اب سورہ ہود میں آگے دیکھیں، پھر ہم نے اس کو اسحاق، یہ ایک ان کا بیٹا اسحاق کی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. یعنی یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بھی بیٹے ہیں، یعنی کہ ایک بیٹے کی خوشخبری دی، اس کے بعد اپنے پوتے کی بھی خوشخبری دی. سبحان اللہ. اور اس سے یہ بھی چھوٹی سی بات نکلتی ہے کہ غالباً اس میں ایک چھپی ہوئی خوشخبری یہ بھی انسان ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ اس اتنی لمبی عمر کی بھی خوشخبری کہ اتنا لمبا بھی جئیں گے کہ اپنے بیٹے کا پوتے کو بھی آپ دیکھیں گے. سبحان اللہ. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ لغوی طور پہ یہاں پہ صرف فرشتے کہا گیا، سورہ ہجر میں صرف فرشتے کہا گیا. دیکھیں سورہ ذاریات میں صرف فرشتے کہا گیا، ایک بیٹے کی خوشخبری. سورہ ہجر میں صرف فرشتوں نے خوشخبری دی تو صرف ایک بیٹے کی خوشخبری. لیکن سورہ ہود میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف منسوب کی گئی خوشخبری، تو یہاں پہ بیٹے کی بھی خوشخبری کا ذکر اور پوتے کے بھی. سبحان اللہ. اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن جسٹ رینڈملی نہیں ہے، اس نے جہاں چاہا لکھ دیا فرشتوں نے خوشخبری دی، جہاں چاہا پھر لکھ دیا فرشتوں نے خوشخبری دی، پھر جہاں چاہا لکھ دیا اللہ نے خوشخبری. نہیں، پرپس بلڈ، مقصد تھا اللہ کا. جہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف منسوب کیا وہاں صرف ایک بیٹے کی خوشخبری کا ذکر تھا. جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف خوشخبری کو منسوب کیا وہاں بیٹے کے بعد پوتے کی بھی خوشخبری کا ذکر تھا. سبحان اللہ. اب آپ کو پتہ چلا یہ حفاظ وغیرہ اللہ تعالیٰ کھٹکھٹاتا ہے بار بار، خاص طور پہ حفاظ کے دلوں پر، اور پڑھنے والے کی اگر وہ سمجھ کر پڑھیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہوا ہے. یہ فرق ہمارے دل میں کھٹکھٹانے کے لیے کہ نوک دیر از اے ڈفرینس. وائی از دیر اے ڈفرینس؟ آپ کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرق رکھ کے قرآن کا لغوی معجزہ ہم پر ظاہر کیا. یہ ایسے نہیں تھا رینڈملی کہیں دل کا چلو فرشتوں نے خوشخبری دی، یہاں بھی فرشتوں نے لکھ دو، یہاں پہ خدا لکھ دو. نہیں، با مقصد
ہر جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے چیز کو مینشن کیا بالکل ایک تو ٹھیک اپنی جگہ لغوی طور پر، اور اس کا مقصد بھی تھا ہمیں قرآن کے جو ہے لغوی معجزے سے آشنا کرنا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں یقین کی حد تک ایمان عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.